السلام نے جب بھائی چارہ قائم فرمایا صحابہ کے درمیان تو حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا، اور اس طرح حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی کی آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ اور ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت ابو ذر کے گھر گئے تو آپ کی بیوی کو دیکھا بالکل دنیا سے بے رغبت ہیں، کچھ بھی دنیا داری کا خیال نہیں ہے۔ کہا میری بہن کیا ہوا ہے؟ کہا عورتیں اپنے آپ کو سنوارتی تو اپنے خاوند کے لیے ہیں، کہا میرا خاوند یہ تارک دنیا ہے تو میں نے اب کس کے لیے سنورنا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں وہاں ٹھہر گیا تو میری بہن نے فرماتے ہیں میرے لیے کھانا تیار کیا، اتنے میں ان کے شوہر حضرت ابو ذر بھی آ گئے۔ کہتے ہیں جب حضرت ابو ذر آئے تو انہوں نے میرے سامنے کھانا رکھا، کہتے ہیں میں کھانا کھانے لگا، میں نے کہا بھائی آپ بھی کھاؤ، انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ کہا یہ نفلی روزہ ہے، آپ میرے ساتھ کھائیں گے، آپ کو کھانا ہوگا، آج میرے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں نے کہا تو میرے بھائی ابو ذر نے نفلی روزہ افطار کیا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کہتے ہیں ہم نے کھانا کھایا، اب رات ہو گئی، میں نے کہا آج یہیں رہوں گا۔ اب یہ کہتے ہیں جب رات شروع ہوئی تو میرے بھائی ابو ذر یہ مصلے پہ چلے گئے، میں نے بازو پکڑا، میں نے کہا ادھر آ، سو آرام کر، مصلے پہ نہیں کھڑے ہونا، اب غور کرنا۔ کہتے ہیں سو گئے، آدھی رات کا وقت آیا تو ابو ذر اٹھ گئے، میں نے کہا نہیں سو ابھی نہیں اٹھنا۔ کہتے ہیں جب رات کا پچھلا پہر آیا تو میں بھی اٹھا، میں نے کہا ابو ذر اب اٹھیں، اب اللہ اللہ کریں، تہجد پڑھیں اور فجر بھی پڑھیں۔ کہتے ہیں صبح یہ جو ہماری آپس میں بات ہوئی تھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کل سے آج تک سلمان نے مجھے یہ تلقین کی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے اے ابو ذر یہ سلمان تورات کا بھی عالم ہے، سلمان انجیل کا بھی عالم ہے، یہ اب میرے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی بھی تعلیم سیکھ رہا ہے۔ اے ابو ذر تیرے اوپر تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیرے پیٹ کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ اے ابو ذر آرام بھی کر، جیسے سلمان کہتا ہے ایسے سلمان کی مان بھی صحیح۔ اب حضور نے زندگی کا طریقہ بتایا، یہ نہیں ہے کہ بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور صبح کام بھی نہ کر سکے، اپنے لیے محنت کر کے کچھ کما بھی نہ سکے۔ ساری رات نہ عبادت کرو نہیں ہوتی، صبح کے وقت تہجد کے وقت اٹھ جاؤ، فجر سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے اللہ اللہ کرو، تہجد پڑھو، فجر پڑھو، دن کے وقت کام بھی کرو، اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو، بچوں کو بھی ٹائم دو۔ حضور نے یہ طریقہ پسند فرمایا، یہ حضور نے پسند نہیں فرمایا کہ ایک آدمی سارا کچھ ترک کر کے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، نہ، دنیا داری میں رہو، اپنے ماں باپ کو ٹائم دو، اپنی بیوی بچوں کو ٹائم دو، یہ دنیا داری بھی دیکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ بھی کرو۔ یہ نہیں کہ ساری رات اللہ اللہ کرتے رہو اور صبح پھر کام نہ ہو، شام کے وقت بچے بھوکے ہوں، ایسا نہیں، اللہ اللہ بھی کرنی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کام کرنا ہے کہ اللہ اللہ کرنے کے ساتھ یہ کام بھی کرنے ہیں کہ دنیا داری کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے، یہ سارا کچھ بھی کرنا ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی یعنی حضور نے فرمایا ان کے پاس تورات کا بھی علم ہے، ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انجیل کا بھی علم ہے، تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ